تاجر جو متقی ہو، جو سچ بولتا ہو، جو احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے، احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل سلسلہ احکام تجارت کے ساتھ حاضر ہیں، اور انشاءاللہ عز و جل آپ کے کاروبار سے متعلق، مالی معاملات سے متعلق سوالات جن پر آپ شرعی رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ فراہم کرنے کے لیے یہ سلسلہ موجود ہے۔ اور ہمارے ساتھ حسب معمول مفتی علی اصغر الطاری مدنی متظل العالی تشریف فرما ہے، جو کہ آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے۔ درود پاک کی فضیلت سلسلے میں شامل کرتے ہیں اور پھر بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، تم مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو کہ تمہارے لیے طہارت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف، اور سلسلے میں آج پہلا سوال کون سا ہے، کون کر رہا ہے، شامل کرتے ہیں۔ جی کہ میں نے آج سے تقریباً 10 سال پہلے ایک دکان کرایہ پر لی تھی، اس کا کرایہ 1000 تھا۔ اب جو ہے تقریباً اس کے بعد بڑھتا تقریباً 2500 ہو گیا۔ اب چند مہینے پہلے انہوں نے کہا کہ ہم 3000 کرایہ لیں گے۔ میں نے ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ تو اب انہوں نے اچانک یہ 5000 کر دیا ہے۔ کیا یہ شریعت بات ہے؟ وہ حقدار ہیں ان کے 5000 لینے کے، جبکہ یہاں مارکیٹ میں کرایہ نہیں ہے اتنا۔ ٹھیک ہے جی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو معاہدہ کرایہ داری ہوتا ہے، اس کے اندر عام طور پر ایک مدت فکس ہوتی ہے۔ عرف عام یہ ہے کہ 11 ماہ کے حساب سے ایگریمنٹ ہوتا ہے، اور پھر سالانہ جو ہے کچھ نہ کچھ کرایہ بڑھایا جاتا ہے۔ تو بالفرض 11 ماہ کا ہی ایگریمنٹ ہوا ہے، یا معمول یہ ہے کہ ہر سال کرایہ بڑھایا جاتا ہے، تب بھی انڈرسٹوڈ ہے کہ جو کرایہ جو ہے وہ، یعنی جو معاہدہ ہے وہ ہر سال طے کیا جا رہا ہے۔ جب ہر سال معاہدہ رینیو ہو رہا ہے، نیا اضافہ کیا جا رہا ہے، تو انڈرسٹوڈ یہ ہے کہ ہر ماہ معاہدہ جو ہے وہ رینیو کیا جا رہا ہے۔ تو ایسے موقع پر کہ جب معاہدہ رینیو کیا جا رہا ہو، جو مالک مکان ہے اس کا یہ استحقاق ہے، اس کا یہ حق ہے کہ وہ اپنا مطالبہ رکھے، اپنی جو ڈیمانڈ ہے وہ رکھے، ٹھیک، اور اس کے مطابق جو ہے وہ بارگیننگ کی گنجائش ہوتی ہے۔ صحیح۔ بارگیننگ نہیں ہوتی تو دکان خالی کر دے۔ ٹھیک ہے۔ اگر اتفاق نہیں ہوتا ہے ان کا آپس میں، ٹھیک ہے، دکان خالی کر دے گا۔ ٹھیک ہے۔ مفتی، انہوں نے جو کہا کہ وہ کرایہ جو مانگ رہے ہیں اس وقت، جیسے 5000 روپے جس دکان کا وہ کرایہ ڈیمانڈ کر رہا ہے آنر، مارکیٹ ویلیو یہ نہیں ہے۔ مارکیٹ میں ایک رائج ہوتا ہے کرایہ کہ جی اس چیز کا اتنا کرایہ رائج ہے، اس چیز کا اتنا کرایہ رائج ہے۔ تو اب اس دکان کا کرایہ 5000 روپے نہیں ہے، لیکن آنر یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کرایہ دار سے کہ جناب آپ 5000 روپے کرایہ دیں، تو آنر یہ ڈیمانڈ کر سکتے؟ دیکھیے، ایک وہ موقع آتا ہے نا کہ ان کا معاہدہ پورا ہو گیا، ٹھیک ہے، معاہدے کی مدت ختم ہو گئی، ٹھیک ہے، رینیو ہو رہا ہے کرایہ، صحیح ہے، مارکیٹ کے اندر اپ ڈاؤن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کرایہ دار کو بنیادی طور پر اس بات کا استحقاق ہے شرعی اعتبار سے کہ وہ 5000 کیا 5 لاکھ کی ڈیمانڈ کر لے۔ مالک کو اس بات کا اختیار ہے، ٹھیک ہے، شرعی اعتبار سے کوئی ممانعت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک ہوتا ہے کہ خیر الامور اوسطها، ٹھیک ہے، کہ جو بہتر اعمال ہیں وہ ہیں کہ جس میں اعتدال برقرار رہے۔ تو اتنا بھی نہ مانگے کہ پتہ چلا کہ کوئی بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، یا کوئی ایک آدھ کاٹ میں آ گیا کہ چلو ٹھیک ہے یہ جا رہا ہے، فی الحال میں اتنا کرایہ لگا دیتا ہوں، بعد میں وہ بھی برداشت نہیں کر پائے گا۔ جی، اتنی ڈیمانڈ کرنی چاہیے اخلاقی طور پر کہ جتنا
سامنے والا متحمل ہو یا جتنا جو ہے وہ عرف جس کا تقاضا کرتا ہو. ٹھیک ہے. اور اسی وہی جو ہے دیر پا چلتا بھی ہے معاہدہ مارکیٹ کے حساب سے بھی اگر ہم دیکھیں. البتہ یہاں کچھ قانونی پہلو بھی ہیں. جی تو میں نے شریعت بار سے عرض کیا ہے جی قانونی پہلو بھی ہیں. بعض اوقات قانون جو ہے وہ سپورٹ کر رہا ہوتا ہے کرایہ دار کو, تو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ قانونی پہلو کیا کہتے ہیں. ٹھیک. اگلی کال دیجیے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ میں ایک دینی مدرسے کے اندر معلم ہوں. میرے پاس تھوڑا بہت پیسہ ہے, میں چاہتا ہوں کہ اس کو میں انویسٹ کروں کسی جگہ پر. میں ایسا انویسٹ کروں اس کو کہ مجھے اس سے پروفٹ تو حاصل ہو لیکن اس سے میرا لاس نہ ہو یا نہ ہونے کے برابر ہو. تو برائے مہربانی اس کے بارے میں کوئی شرعی رہنمائی عطا فرما دیجیے. انویسٹ کر رہے ہیں, پروفٹ ہو لاس نہ ہو. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا یہ پلیٹ فارم جو ہے وہ ٹریڈنگ کاؤنسلنگ کا پروگرام نہیں ہے کہ ہم یہ بتائیں کہ کس قسم کی آپ تجارت کریں اور کس قسم کی نہ کریں. ٹھیک ہے, کیونکہ کیپٹل کتنا ہے, سرمایہ کتنا ہے, کہاں رہتے ہیں, کتنا وقت دے سکتے ہیں, یہ سارے معاملات ڈیپینڈ کرتے ہیں مشورہ دینے کے لیے بھی. ٹھیک ہے. اور یہ مشورہ دینے کی بھی پوزیشن میں نہیں ہم. ٹھیک ہے. ہم تو شرعی مسائل بتاتے ہیں. کوئی اپنی صورت پیش کرتا ہے کہ جناب یہ اس نوعیت پر میں کام کر رہا ہوں, شرعی تقاضوں کے مطابق ہے یا نہیں. مجھ سے عوامی طور پر ایک دوسری بات یہ ہے کہ کام کرتے ہوئے یہ سوچنا کہ نقصان نہ ہو, جی یہ سوچنا جو ہے وہ پروفیشنل رائے نہیں ہے. ٹھیک ہے. پیشہ ورانہ جو انداز ہے وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, دو تین باتیں انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں. ایک بات تو یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس جتنا سرمایہ ہے جی سارا سرمایہ آپ ایک ہی ساتھ نہ لگائیں. ٹھیک ہے. یا ایک ہی شخص کے ساتھ نہ لگائیں. ٹھیک ہے. پہلے اس کو دیکھ لیں وہ کیا کہتا ہے. بعض اوقات جو ہے بندہ بالکل بوتل میں اتار لیتا ہے سامنے والے کو, صحیح, اور ایسے خواب دکھاتا ہے کہ وہ سارا سرمایہ اس کے حوالے کر دیتا ہے. وہ اردو میں کہتے ہیں سارے انڈے جو ہے وہ ایک ہی ٹوکری میں نہ رکھ دیجیے. جی. تو پہلے کسی کے ساتھ اگر سرمایہ کاری کرنی ہے تو دیکھ بھال کر لے. ٹھیک ہے. اور اس کو آزما لے, اس کو جانچ لے. اس کے 1-2 مہینے سے نہیں جانچا جائے گا, تھوڑا ٹائم لگے گا. ٹھیک ہے. جب لین دین کا معاملہ آگے چلے گا تو بڑھے گا. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کاروبار کے اندر جب ابتدا کرتے ہیں, آپ کوئی بھی نیا کام شروع کرتے ہیں, 1-2 سال کے اندر تو بندہ آ کے جو سمجھے کہ برابر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایکویلنس پہ آتا ہے وہ. ایکویلنس پہ آتا ہے, یعنی پہلے تو ایکسپینس ہوں گے, اخراجات ہوں گے, بہت ساری چیزیں ہوں گی. اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں سائیڈ بزنس کے طور پر انویسٹ کروں اور پیسے کماؤں. جی. یہ آپ کا نہیں, لاکھوں لاکھ کروڑوں لوگوں کا خواب ہے. ٹھیک ہے. ہمارے ملک کے بلا مبالغہ کروڑوں لوگ ایسے ہیں جن کے پاس کچھ نہ کچھ سیونگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. کچھ نہ کچھ اماؤنٹ تو ہے سیو ہوا ہو, اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ اماؤنٹ کہیں لگ جائے. ٹھیک ہے. اور وہاں سے ہمیں نفع آتا رہے, 2 پیسے آنے لگے. یہ تو ایک ایسی خواہش ہے کہ ہر جو متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والا آدمی ہے جی اس کے پاس یہ خواہش موجود رہتی ہے. ٹھیک. لیکن جو کاروباری ایکٹیویٹیز ہیں وہ ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ آپ کی دلچسپی کیا ہے, آپ کو مارکیٹ پریکٹس کیا ہے, آپ کو مارکیٹ کا کچھ پتا بھی ہے نہیں پتا. ٹھیک ہے. تو ظاہر بات ہے ان سب چیزوں کے بغیر تو کام نہیں ہوتا. کچھ نہ کچھ تو ذاتی دلچسپی ہونا ضروری ہے. ٹھیک. آپ مثال کے طور پہ کسی گاؤں میں رہتے ہیں اور وہاں مویشی پال لیں. ٹھیک ہے. فصلیں آ رہی ہیں, تو فصلیں جب آ رہی ہیں, گندم کا جیسے موسم چل رہا ہے, سندھ میں تو گندم چل رہی ہے, اسٹارٹ ہو چکی ہے, تو گندم خرید لیں. بھوسے کا موسم ہے آج کل, گندم کا بھوسا آتا ہے. بھوسا لا محالہ جو ہے 500 سے 800 روپے مہنگا ہو جاتا ہے سال کے آخر میں. ٹھیک. سال کا اختتام آئے گا تو اتنا مہنگا ہو جاتا ہے. لیکن اس کو رکھنے کا انتظام, اس کی مشینیں آتی ہیں پریس کرنے والی, جی, ان کے ذریعے کم جگہ میں پریس ہو جاتا ہے. اور کراچی کے اندر جو ہے وہ ہزاروں باڑے ہیں, ہزاروں کی تعداد میں بھینسوں کے باڑے ہیں جہاں اس کی بہت ڈیمانڈ ہے. ٹھیک ہے. تو جیسا ریٹ ہے اس کے حساب سے ہوگی. آپ اگر چھوٹے شہر میں رہتے ہیں, بڑے شہر کے اندر اور چھوٹے شہر کے اندر سبزی فروٹ ان کا بھاؤ جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے. تو جیسے آج کل ہری مرچی کراچی میں بہت مہنگی ہوئی ہے, جی, ممکن ہے کہ شہر میں سستی ہو, ٹھیک, وہاں پیدا ہوتی ہو. صحیح.
تو یہاں آپ کسی سے رابطہ کریں، وہاں سے وہ بھیج دیا کریں. تو کاروبار کے لیے ذاتی دلچسپی ہونا ضروری ہے. کوئی کہے کہ نہیں میں بالکل کسی ایکٹیویٹی کے بغیر، رجحانات میرے اندر ہے ہی نہیں بالکل کاروباری سوچ بالکل نہیں اور میں پیسہ کما لوں، تو یہ بہت مشکل ہے. سر ایک تو وہ طبقہ ہے نا جس کو آپ نے مخاطب بھی کیا، جواب تو ان دوسروں کے لیے بھی یہی بنتا ہے، لیکن ایک تو وہ طبقہ ہے نا جو کام کرنا نہیں چاہتا. ایک تو وہ طبقہ ہے جس کی کچھ نہ کچھ مصروفیات ہیں معاشی طور پر، چاہے وہ ملازمت کی ہوں چاہے کاروبار کی. وہ طبقہ ہے جو کام نہیں کرنا چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ نہ ہلدی لگے نہ پھٹکری، اور رنگ بھی جو ہے نا وہ اچھا آ جائے، تو وہ بھی اس طرف جاتا ہے. سست اور کاہل افراد جو ہوتے ہیں. نہیں، بات سست اور کاہل کی نہیں ہے. جی، بات یہ ہے کہ لوگوں کا ایک مزاج ہوتا ہے، ریزرو ہوتے ہیں لوگ، اور ان کے اندر بہت ساری صلاحیتیں ہوتی ہیں، وہ صلاحیتیں استعمال نہیں ہو رہی ہوتی، مواقع نہیں مل رہے ہوتے، کاؤنسلنگ نہیں ہوتی لوگوں کی کہ آپ کیا کریں تو آپ کہاں آگے بڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. بنیادی طور پر لوگوں کو بتانے والا نہیں ہوتا، سکھانے والا نہیں ہوتا. ورنہ تو آپ دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی فراڈ اسکیم مارکیٹ میں آتی ہے جی، تو پتہ چلتا ہے کہ ہزاروں لوگ متاثر ہو گئے. بالکل ایسے ہی. تو آخر لوگ گھر سے نکلے، پیسہ لے کر آئے اور سرمایہ لگایا، ان کے پاس راستے نہیں ہیں. اصل میں ضرورت اس بات کی ہے کہ راستے پیدا کیے جائیں، ورنہ ہماری قوم محنت تو کرتی ہے، ایسی بات تو نہیں. ٹھیک. مطلب ایک سوال جو تھا، ویسے ماشاءاللہ ان کی کال جو آئی اور اس کا جو آپ نے تفصیلی ایک تجزیہ فرمایا ہے، اس میں ایک چیز یہ تھی کہ معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعضوں کا سننے میں آیا بڑی عجیب عجیب باتیں مشہور ہوتی ہیں. تو اسی میں سے ایک بات مشہور یہ کہ وہ کاروبار ہی جائز نہیں ہے کہ جس میں نقصان نہ ہو. تو شاید ایک یہ بھی ہو ان کا. دیکھیے شرعی اعتبار سے اگر دیکھا جائے جی، تو یہ جملہ کسی حد تک ٹھیک بھی ہے. ٹھیک ہے، کسی حد تک ٹھیک ہے. یعنی آپ کسی کے ساتھ انویسٹ کرتے ہیں اور یہ شرط لگا دیتے ہیں کہ نقصان میں شریک نہیں ہوں گا. ٹھیک ہے، یہ شرط آپ کیسے لگا سکتے ہیں؟ صحیح. کاروبار تو ایک رسک پر ہوتا ہے. صحیح. جو بھی حالات ہوں گے آپ کو فیس کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، چانس تو ہوتا ہے. آپ کے پارٹنر کو فیس کرنا پڑ رہا ہے تو آپ کو فیس کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، اگلی کال دیجیے. آپ کے کچھ مسائل کمیشن بروکری کے بارے میں سنے، الحمدللہ رب العالمین. اب یہاں ایک تو یہ ہے کہ مشاہدہ تھا جس زمانے میں نے بھی کام کیا کپڑا مارکیٹ کے اندر، تو اکثر بروکر جو ہیں وہ ایک پارٹی کے پاس بھی آتے ہیں، دوسری جگہ بھی جاتے ہیں، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ ہونا چاہیے. لیکن بعض معروف بروکرز ایسے بھی مارکیٹ میں ہوتے ہیں کہ جن کا صرف فون پر کام چلتا ہے، کہ اتنے معروف اور اتنے ان کا کام پائیدار ہوتا ہے کہ وہ دونوں پارٹیز کو فون پہ بات کر لیتے ہیں. اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جیسے بڑی بڑی مارکیٹیں ہیں جس میں بعض لوگ جو ہیں دکان کے باہر ایک تو چھوٹا سا وہ تکیا اور لگا کر ٹیلی فون 2-3 لگا کر سارا دن فون پر ہی کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ کیا صورت ہے؟ یہ صورت جائز والی نہیں. اور اگر ایک شہر سے دوسرے شہر میں یہی کام ہو رہا ہو تو پھر اس میں کیا صورت بن سکتی ہے کہ اکثر یہ تو سارا فون پر ہی کام ہوتا ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ بھئی فلاں شہر میں فلاں کے پاس اتنا مال ہوتا ہے اور اپنے شہر والوں کو فون پر ہی دلا دیتے ہیں. تو ان صورتوں میں پھر ان کا کمیشن لینا کیا ہوگا؟ تیسری صورت یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ گروپ لیڈر جو ہے وہ ایک صاحب کو کہتے ہیں جن کے بس والوں سے تعلقات ہیں کہ مجھے اپنے حاجیوں کے لیے زیارتوں کے لیے بس چاہیے. تو وہ جو بیچ والا آدمی ہے وہ گروپ لیڈر سے کہتا ہے کہ 400 ریال ہوں گے، حالانکہ اس کو جو سامنے بس والا ہے وہ 350 ریال لے گا. تو یہ جو بیچ میں 50 ریال جو رکھ رہا ہے اس کی صورت کیا ہوگی؟ اور اکثر اس میں بھی صرف ٹیلی فون پر ہی معاملہ ہوتا ہے کہ گروپ لیڈر ٹیلی فون کرتا ہے، وہ آگے بس والے کو ٹیلی فون کرتا ہے. ٹھیک. دیکھیے اب تو 70 کی دہائی نہیں رہی کہ لوگ باہر بیٹھ کے تکیہ لگا کے بروکری کر رہے ہوں گے. بہرحال بروکری ایک بہت وسیع فیلڈ ہے. جی، بلکہ میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ بروکر کو بیچ سے نکال دیں جی، کاروبار آسمان سے زمین پر آ جائے گا. ٹھیک. یعنی دنیا کا ہر بڑا کام جو ہے وہ بروکر کے واسطے سے ہی آگے بڑھ رہا ہے. مڈل مین تو موجود ہے. مڈل مین موجود ہے، وہ مڈل مین جو 2 پارٹیوں کو ملوا کے کاروبار کرواتا ہے. ٹھیک. رہی بات یہ کہ فقہی تقاضے پورے ہونا، جی، کسی بھی چیز کے جو فقہی تقاضے ہیں وہ پورے ہوں گے تو اس پر ہی حلال و حرام کا دار مدار ہوگا. ٹھیک. کاروبار کے نت نئے طریقے مارکیٹ میں رائج ہیں اور روزانہ ہزاروں صورتیں نہیں آتی ہیں.
ائمہ اور فقہاء نے جو بیان کیے ہیں طریقے، جی جو شرائط و ضوابط بیان کی ہیں، ٹھیک ہے ان شرائط و ضوابط کا پایا جانا ضروری ہے۔ ٹھیک اس میں سے ایک چیز یہ ہے کہ جو بروکر ہے یہ ایک چھوٹا سا مزدور ہے، صحیح ہے، یعنی ایک تو باقاعدہ وہ آدمی ہے جو کاروبار کر رہا ہے، یعنی پورا مزدور ہے۔ ٹھیک ہے دو طرح کے مزدور ہیں نا، ایک تو وہ جو ٹائم کا پابند ہے، جی جو 9 to 5 جاب ہے اس کی، ٹھیک ہے اپنی وہ خدمات انجام دے رہا ہے۔ ایک وہ مزدور اور ہنرمند آدمی ہے کہ جو جس کے پاس آپ جاتے ہیں کہ جی یہ بنا دو تو وہ بنا دیتا ہے، کوئی سنار ہے، کوئی لوہار ہے، تو کوئی ترخان ہے، جی کوئی کارپینٹر ہے۔ یہ لوگ اپنی مشقت جو کرتے ہیں اور ہنر کا استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے اس کام ان کے سامنے اس کے بنیاد پر یہ پیسے لیتے ہیں، بالکل ایسے اور وہ ان کا ایک بڑا ہی فزیکل کام ہے۔ ٹھیک ان دونوں سے کم کام ہوتا ہے بروکر کا، صحیح کہ جو نہ تو وقت کا پابند ہے ٹھیک ہے اور نہ یہ ہے کہ جناب کسی چیز پہ اس نقش و نگار بنانے ہیں ٹھیک ہے اور اپنی جسمانی مشقت کا استعمال کرنا ہے، تو آخر یہ کس چیز کا معاوضہ لے؟ ٹھیک ہے اس کے معاوضے کے لیے شریعت مطہرہ نے اس بات کو لازم قرار دیا ہے، یعنی فقہاء کرام نے جو اصول بیان کیے ہیں کہ اس کے کام کے اندر دوڑ دھوپ، عملی مشقت کچھ نہ کچھ شامل ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے ہماری مارکیٹوں میں یہ رائج ہے، بہت ساری مارکیٹوں میں، کہ جناب ایک مرتبہ پارٹی کو کپڑا مل بھیج دیا، جی اب پورا سال جتنی بھی ڈیل ہوگی، بلکہ جب تک یہ زندہ ہے، جی مل سے اس کے لیے کمیشن بن کر آ جائے گا ہر مہینے بھی کیا ہر ڈیل پر آ جائے گا، ٹھیک ہے کس نے پارٹی دلوائی؟ جب بھی وہ ڈیل ہوگی اس کے لیے کمیشن بن کر آ جائے گا۔ ٹھیک تو کمیشن تو ایک ہی دفعہ ہونا چاہیے تھا، صحیح ایک دفعہ ملوا دیا تو ایک دفعہ ہونا چاہیے تھا۔ ٹھیک تو اب معاملہ یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جب عرف اور رواج اور تعامل جی کسی ضابطے کے مقابل میں آ جائے تو پھر بھی رعایت کے پہلو نکلتے ہیں، لیکن رعایت کے پہلو نکلنے کے لیے شرائط پایا جانا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے اس طرح کے جو امور ہیں زیادہ تر یہ ان میں عرف خاص ہوتا ہے، ٹھیک اور مسئلہ بدلنے کے لیے عرف عام ہونا ضروری ہے۔ کچھ فقہ ہوتے ہیں جو عرف خاص پر بھی فتویٰ دیتے ہیں، ٹھیک ہے اور جو امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ضابطے بیان فرمائے ہیں، جی ان ضابطوں میں عرف عام میں ہی فتویٰ دینا مشروط ہے۔ ٹھیک ہے ہم انہی ضابطوں کو فالو کرتے ہیں۔ ٹھیک کہنے کی بات یہ ہے کہ اگر کوئی صرف فون کر دیا جی گاہک آپ کے پاس بھیج رہا ہوں، ٹھیک ہے تو یہ اس قدر کام نہیں ہے کہ جس میں دوڑ دھوپ پائی جائے۔ ٹھیک ہے اگرچہ کہ یہ مسئلہ جو ہے وہ ایک ہاٹ ٹاپک ہے اور ایک کثیر الوقوع مسئلہ ہے، اسے علماء پر پیش کرنا چاہیے۔ ظاہر بات ہے میں تو علم کا ادنا سا خادم ہوں، مجھ سے بڑے بڑے فقہ موجود ہیں، بلکہ میں تو کیا فقی ہوں، بڑے بڑے علماء فقہ مفتیٰ کرام موجود ہیں، تو وہ اگر اس مسئلے پر سر جوڑ کر بیٹھے اور غور و فکر کریں تو ممکن ہے کوئی اور حکم بیان کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک فی الحال تو یہی حکم ہے کہ صرف فون پر جو محنت ہوئی یہ ناکافی ہے۔ ٹھیک ہے مطلب ان کا اگلا حاجیوں والا بھی اسی میں آ گیا جواب، کہ وہ جو حاجیوں کے لیے بس بک کرا رہے ہیں کہ جو نا جناب وہ زیارتوں پہ جائیں گے، تو جو گروپ لیڈر ہے اس نے کسی کو فون کیا کہ ہمیں اتنے حاجی لے کے جانے تو بس بک کرانی ہے، اب اس سامنے والے نے ڈرائیور سے صورت تو وہی ہے، یہ بھی صورت تو وہی جواب ہے۔ ٹھیک ہے اگلی کال دیجیے۔ مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ آج کل کار کرائے پہ دی جاتی ہے اور بعض اوقات لینے والا 1 گھنٹے کے لیے کرائے پہ لیتا ہے یا پورے دن کے لیے لیتا ہے اور ساتھ میں ڈرائیور بھی لیتا ہے، اس طریقے کا کاروبار کرنا کیسا؟ ٹھیک ہے جی، آج کل نہیں دی جا رہی، بہت پہلے سے دی جا رہی ہے۔ ہاں شاید جب سے کار ایجاد ہوئی ہے یہ سلسلہ جاری و ساری ہو۔ جی سر دیکھیے گاڑی کرائے پر لینے کے لیے جو بھی ایسی باتیں ہیں جو تنازعات پیدا کر سکتی ہیں ان کا پہلے سے طے ہونا ضروری ہے۔ فیول کس کے ذمہ ہوگا، ڈرائیور کو کھانا وانا کھلانا پڑے گا کہ نہیں، شہر سے باہر جانے کی اجازت جو مالک ہے وہ دیتا ہے یا نہیں، پتہ چلا کہ جناب آپ نے 1 گھنٹے میں بک کروا لی ہے اور اس کے بعد آپ 4 دن تک واپس ہی نہیں آ رہے، ہر وہ چیز طے کرنی پڑے گی کہ جس کا تعلق تنازعات سے ہے۔ اختلاف ہو، بعد میں جا کے آپ جھگڑا کر رہے ہوں، بعد میں جا کے آپ کا تنازع ہو رہا ہو کہ جناب یہ معاملہ یوں نہیں یوں ہے، پہلے سے ٹیبل ٹاک کر کے ایک چیز طے کر لی جائے،
बुनियादी चीज़ है, माहिदा किराएदारी, चीज़ को किराए पे लेना जायज़ है। कार भी एक नफा बख्श चीज़ है, इसको भी किराए पे लिया जा सकता है। इसके हवाले से जो ज़रूरी उमूर है वो तय करना चाहिए। मुझसे जब घंटे पे या पूरे दिन के लिए ली, फिर ये तो तय करना ज़रूरी नहीं है कि हम कहाँ जाएंगे और कहाँ नहीं जाएंगे। देखिए, कुछ शराइत ऐसी होती है ना कि जो एग्रीमेंट है वो उसका तकाजा करता है। ठीक है। हर आदमी तो ये नहीं चाहेगा कि शहर से बाहर उसकी गाड़ी जाए, नहीं, शहर के अंदर, शहर से बाहर गाड़ी जाए, ठीक है, ठीक है ना। तो वो ये ऑब्जेक्शन तो लगा सकता है और इस तरह के मामला में लगाया भी जाता है। ठीक है। तो शहर के अंदर तो आमतौर पर कोई रुकता भी नहीं है कि आज जनाब आपने नाजमाबाद जाना है और डिफेंस मत जाइएगा, जी जी, तो कोई रुकता भी नहीं है। ठीक। अगली कॉल दीजिए। मुफ्ती साहब से मेरा सवाल ये है कि मेरा ताल्लुक बाज़ मसाजिद की कमेटियों से है, तो बाज़ औक़ात जो है मुख्तलिफ करेंसियों की सूरत में भी जो है वो चंदा जमा हो जाता है। तो इसमें रहनुमाई ये लेनी थी कि आया इस जो मुख्तलिफ करेंसियों में जमा हो रही है रकम, तो ये हमारा अकाउंट तो एक ही होता है, तो हम उसी अकाउंट में कन्वर्ट करवा कर मतलब अपनी पाकिस्तानी रुपए में या करेंसी को हम जो है वो रख सकते हैं, या इसका क्या शरई हुक्म होगा? अच्छा, दूसरा सवाल मेरा ये है कि जैसे मखसूस बाज़ औक़ात चंदा जमा किया जाता है, जैसे रमज़ान में हम एतिकाफ़ के हवाले से चंदा जमा करते हैं, तरावी के हवाले से हम चंदा जमा करते हैं, तो इसमें जो है वो शरई रहनुमाई ये ली थी कि अब इसमें कुछ रकम बच जाती है, तो वो जो रकम बचती है तो वो अब पूरा साल जो है वो हमारे पास रकम की सूरत में होती है, तो अगर इसको हम क्या प्राइस बॉन्ड की सूरत में हम अपने पास करके इसको महफूज कर सकते हैं, या इसके लिए भी हमारी कुछ रहनुमाई फरमा दें? ठीक है जी। देखिए, जहाँ तक पहले सवाल का ताल्लुक है, किसी और मुल्क की करेंसी आ गई है और मस्जिद का अकाउंट बैंक में ला मुआला रकम बैंक में जमा होगी, तो उसको चेंज करवाया जाएगा और चेंज करवा के पाकिस्तान रुपीज़ में कन्वर्ट करवाने के बाद फिर ही आप बैंक में जमा करवा पाएंगे। जो दूसरा आपका सवाल है, देखिए जो चंदा है वो चंदा दहिंदगान के मिल्क पर बाकी रहता है। किसी प्रोजेक्ट के लिए जब भी आपको चंदा लेते हैं और वो प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है या बिलफर्ज वो आधे में ख़त्म हो जाता है या वो मौका चला जाता है, तो फिर वो आपको दोबारा रुजू करना चाहिए उन लोगों की तरफ जिन्होंने पैसा दिया था कि ये पैसा उनको आप वापस दे दें, या फिर ये है कि लेते वक्त ही ऐसी सूरत हाल हो आप उन्हें कह दें कि चंदा दे दें, अगर बच गया तो हम अगले साल इसी तरह के काम में खर्च कर लेंगे, तो बच गया तो अगले साल तरावी आएंगे तो आपने अगले साल खर्च कर दिया। अब ये रकम है अमानत और इस अमानत को मारूफ तरीके से ही आप रख सकते हैं। देखें, बैंकों में डालना एक मारूफ तरीका है, हिफाजत के लिए पैसे डाले जाते हैं, इस पर किसी भी चंदा दहिंदगान को एतराज़ नहीं होता। लेकिन जो प्राइस बॉन्ड है इसका हमारे यहाँ उर्फ नहीं है कि यूँ पैसों से, मस्जिद के पैसों से या चंदे के पैसों से प्राइस बॉन्ड खरीद कर रख लिया जाए। बाद लोग तो कारोबार तक का पूछते हैं कि जनाब कारोबार में लगा दें, फ़ायदे हो जाएगा। नहीं, ये अमानत की रकम है, ये ज़ाती रकम नहीं है, ये कोई इन्वेस्टमेंट की रकम नहीं है कि इस रकम के ज़रिए आप जो फ़वाइद हैं और मुनाफे हैं और माली बेनिफिट हैं उनके बारे में सोचेंगे। प्राइस बॉन्ड इसके नहीं खरीद सकते। तब एक चीज जो ऐसे इस तरीके के सवाल में एक वो पेश करते हैं, लॉजिक पेश करते हैं, वो ये होती है कि जी अगर हम जो है ना वो प्राइस बॉन्ड लेके रख लेंगे या इस तरीके, चलें प्राइस बॉन्ड का सवाल आया तो वही बात कर लेते हैं कि प्राइस बॉन्ड लेके रख लेंगे तो जो चंदा आया उसकी तो वैल्यू कम नहीं होनी, और अलबत्ता ये है कि इनाम निकलेगा तो भाई हम नहीं लेंगे, हम तो इसी मद में या जो जिस काम के लिए भी वो दिया उसी में सर्फ हो जाएगा, तो इसका एतबार हो गया नहीं, उनकी जो सोच है। देखिए, मामला ये है कि एक चीज कन्वर्ट हो रही है, ठीक है, और इस अंदाज पर कन्वर्ट हो रही है जो आम तौर पर उर्फ नहीं है जिसका। बात यह है कि आपने एक पैसे को एक इन्वेस्टमेंट में लगाया ना जी, उर्फ तो नहीं है इसका, कारोबार में लगाया है, ये खरीदो फरोख्त, ये भी एक तिजारत है ना, ट्रेडिंग है। ठीक, आपने उससे कुछ खरीदा है, आपने लिया था तरावी पे खर्च करने के लिए, ठीक है, कि तरावी में जी ये अखराजात इसमें हम खर्च करेंगे, और उसके बजाय आपने एक तिजारत में लगा दिया, ठीक, तो ये उस अमानत की खिलाफ वर्जी कहलाएगा। ठीक। अगली कॉल दीजिए। अदा मुफ्ती साहब जी बारगाह में सवाल ही आहे, आऊं बकरियन जे कारोबार में शिरकत करण तो चाहियां, इन जो को तरीक़ोकार हुजे तो मूंखे ॿुधायो। कमाल है भाई,
बकरियों का काम है। अब सिंधी तो मुझे इतनी आती नहीं है। ठीक है जी। हमने बहुत सारी मरतबा इसका जवाब दिया है। असांजे प्रोग्राम में घणी मरतबा ये सवाल ज़ेर बहस आयो आहे। तव्हां असांजा प्रोग्राम यूट्यूब ते ॾिसंदा ते तव्हांखे ख़बर पवंदी इन मसइले ते छा जवाब वियो आहे। यूट्यूब पे शॉर्ट क्लिप भी होगा हमारा जी। तो बकरियों के काम में शिरकत करने का जानवरों तरीका का है। और ये फॉर्म जी। कैटल फार्मिंग। यूट्यूब पर हमारे सवालात मौजूद है, वहाँ से मुलाजा कर लें। अगली सवाल दीजिए। सर जी, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो बाजरा होता है ना, बाजरा, ये सर्दियों में इसका रेट जो होता है वो होता है कम, गर्मियों में सॉरी कम होता है, और सर्दियों में ना इसका रेट हो जाता है ज्यादा। तो हम लोग इसको लेके गर्मियों में स्टॉक कर लें और सर्दियों में अगर इसको सेल कर दें और जो उसके ऊपर प्रॉफिट आएगा, क्या उसकी शरई हैसियत उसकी क्या है? ठीक है जी। देखिए, आवाम में ये मशहूर है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी गुनाह है। मुतलकन ऐसा नहीं है, यानी हर सूरत में ज़ख़ीरा अंदोज़ी गुनाह हो ऐसा नहीं है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी उस वक्त गुनाह होती है कि जब आप इंसानों के ग़िज़ा या जानवरों का जो चारा है, इस तरह के जो अजनास हैं और इस तरह से मुतल्लिक़ जो चीज़ें हैं, वो कहत के वक्त ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर लें। कहत की सूरत हाल नहीं है, नॉर्मल रूटीन है, तो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करना कोई गुनाह नहीं है। अगर आप ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं करेंगे, मिसाल के तौर पर गंदम है, अगर इसकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं होगी तो पूरा साल आटा कैसे मिलेगा? आजकल तो दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है, एक चीज़ यहाँ से यहाँ निकल जाती है। अब हमारा चावल है, देखें आप, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का चावल जा रहा होता है और सारा ही चावल लोग बाहर भेज दें तो पाकिस्तान में क्या बचेगा? तो आखिर ताजिर लोग जमा करके रखते हैं, जब भी तो पूरे साल की ज़रूरतें पूरी होती हैं। तो यूं आम हालात में ज़ख़ीरा अंदोज़ी मना नहीं होती। ठीक, अगला सवाल दीजिए। इस्लामाबाद सदाराबाद से बात कर रहा हूँ। मेरा मुफ्ती साहब से सवाल है कि मेरी गारमेंट्स की शॉप है और उस पर अगर किसी दूसरी दुकान से सामान लेके आके बेचना पड़े और उससे जो मुनाफा हो तो वो क्या हमारे लिए जायज़ है या नहीं? लाते तो आप दूसरी ही दुकान से होंगे सारा ही सामान बहरहाल। हाँ, ये तो है। असल में बाज़ औक़ात ये होता है कि ग्राहक आ गया जी, डिमांड कर दी ग्राहक ने, जी, ग्राहक खड़ा हुआ है, अब ये बराबर वाली दुकान से लाके जी, बेच रहे हैं। जी। अब होना ही चाहिए कि बराबर वाली दुकान से इनका अंडरस्टूड होना चाहिए कि ये चीज़ हम आपसे इतने में खरीदेंगे। ठीक है। मैं पिछले दिनों एक दुकान पर गया, उस पर सामान नहीं था। ठीक है। उसका जुमला मुझे बड़ा अच्छा लगा। उसने कहा कि माल भेज दो, ग्राहक को पसंद आ जाता है तो मैं बिल बना के भेज देता हूँ आपको, वरना मैं रिटर्न कर दूंगा। ठीक है। तो ये उसने जुमला अदा किया। एक अंडरस्टूड बात है कि ग्राहक को पसंद नहीं आएगा तो वापस कर देगा। अब यहाँ एक फिकी तौर पर एक काबिल गौर नुक्ता यह है कि जो शख्स माल बेच रहा है जी, उसकी मिल्कियत में माल होना जरूरी है। ठीक है। और इस अंदाज पर क्या उसकी मिल्कियत में माल आ गया या नहीं आया? ठीक है। तो देखें, एक होता है ख्यार शर्त पर माल खरीदना। ठीक है। आपने माल खरीदा है कि भाई ज्यादा से ज्यादा 3 दिन के अंदर मैं वापस कर दूंगा जी, तो ये माल भी जो है ये भी एक सौदा हो जाता है। ठीक है। ये गोया कि कंप्लीट हो गई तिजारत। ये भी एक सौदा हो गया लेकिन नाफिज नहीं हुआ अभी ये। ठीक है। अभी ये मोल्लक है। ठीक है। अभी कंडीशनल है। ठीक है। आप वापस भी कर सकते हैं। बिल्कुल। तो यही मामला हो रहा था दुकानदारों के दरमियान कि वो एक चीज आर्जी तौर पर खरीद कर ले आते हैं। ठीक। और ग्राहक को पसंद आए तो वापस कर देते हैं। ठीक। तो ये जो खरीदना है उनका, ये भी अक़्द बे है, मिल्कियत का फायदा देता है ये भी। ठीक है। तो यूं ये है कि इतना बड़ा मसला नहीं है। इजाजत है मेरी जी। ठीक है। अगली कॉल दीजिए। मार्केट में कमेटी डालते हैं, वो जिस बंदे के पास कमेटी होती है वो अपने जरूरियात के मुताबिक से इस्तेमाल कर सकता है या नहीं? ठीक है जी। एक मरतबा इस मसले का जवाब दिया था मैंने, तो उस पर कुछ किलो काल भी सामने आई थी और कुछ लोगों का ये कहना था कि छोटी कमेटियां यहाँ डाली जाती हैं, वहाँ बड़े संभाल कर रखी जाती हैं और वो खर्च नहीं किया जाता। हो सकता है बाजू पे ऐसा हो, वरना आमतौर पर हमने यही देखा है कि जो कमेटी डालने वाले लोग हैं तो वो उस रकम को खर्च कर रहे होते हैं। उनका मतलब नजर भी होता है जो हर महीने मुशक्कत करते हैं उसका इसलिए करते हैं
کہ وہ اس کو خرچ کر سکیں. ایک بینیفٹ انہیں حاصل ہو یہ جاتا ہوتا ہے. یعنی وہ خود بطور قرض وہ رقم لیتے ہیں، وہ رقم ان کے اوپر قرضہ ہوتی ہے. تو جس نے کوئی قرضہ لیا ہے وہ اس کو خرچ بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. قرض اور جو عاریت ہے اس میں فرق یہی ہے. قرض میں چیز خرچ ہوتی ہے، عاریت میں خرچ نہیں ہوتی. تو یہ بی سی ڈالنے والے اگر رقم خرچ کرتے ہیں تو اس کی گنجائش موجود ہے، لیکن جو موقع ہے ادا کرنے کا اس پر ان کو دینا ہوگا. ٹھیک ہے، تاخیر ایسا نہ ہو کہ جناب ٹائم پر پیسے نہ آئے، ٹھیک ہے، وہ ان کو دینا ہوگا. ٹھیک ہے. تو سر یہاں پہ ایک جواب تو آپ نے ارشاد فرما دیا. مارکیٹ پریکٹس جو ہے وہ یہ دیکھنے میں آئی ہے کہ بالخصوص جن کی رننگ ہوتی ہے نا، کیش کی رننگ ہوتی ہے، تو وہ استعمال کر لیتے ہیں، اور جن کی کیش کی رننگ نہیں ہوتی تو پھر وہ سیو کر کے رکھتے ہیں. وہ وجہ سمپل ہے کہ ان کی کیش رننگ ہے ہی نہیں، لیکن کیش جو ڈیلنگ ہے. استعمال نہیں کرتے جب بھی اور وہ بھی جو لوگ شامل ہیں بی سی کے سرکل میں، جی، ان کو تو اعتراض نہیں ہوتا. ان کو اعتراض نہیں ہوتا. ان کو تو بلکہ اس سے غرض ہوتی ہے کہ ہماری کمیٹی ہمارے وقت پہ مل جائے. البتہ ایک دو سانحات جو ہیں ابھی اسی مہینے میں سننے میں آئے ہیں، تو مشورہ میں دوں گا ان کو جو بی سی ڈالتے ہیں کوشش کریں خرچ نہ کریں، بالخصوص جبکہ آپ کی اپنی آمدنی محدود ہے تو آنے والی رقم کو اس امید پہ خرچ نہ کریں کہ جب آئے گی تو ڈال دوں گا، کیونکہ پھر بڑی آزمائش ہو جاتی ہے. اگلا سوال. ثانیات کیسے ہوتے ہیں؟ ثانیات یہ ہوتے ہیں کہ بی سی کی رقم واپس کرنی ہوتی ہے مہینے کے اندر اندر. جی جی. اور انہوں نے ڈال دی کسی ایسی پلاننگ کے اندر جو 5 سال کے بعد ریٹرن ہوگی، تو لامحالہ وہ کہاں سے دے گا؟ جی. یا کسی ایسے کام میں خرچ کر دی کہ جس پتہ ہے کہ یہ رقم نکلے گی نہیں مہینے تک. تو ایسے کوئی بھی اقدامات نہ کیے جائیں جو ضرر پر مشتمل ہوں، اور جو لوگوں کا پیسہ جس توقعات پر لیا گیا ہے جی کہ بھئی مہینے کے بعد ادا کرنا ہے یہ پیسہ، جی، وہ توقعات پوری نہ ہوں. جی. تو ضرر پہنچے گا مسلمانوں کو، ضرر پہنچے گا تو یہ گناہ ہوگا. ٹھیک ہے. اگلی کال دیجیے. محمد فیصل عطاری لیاری سے عرض کر رہا ہوں. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے، کیا کسی غیر مسلم کی دکان سے گوشت خریدا جا سکتا ہے؟ اللہ، لیاری سے سوال ہے آپ کا. بہت ہی حیران کن سوال ہے کہ کیا پاکستان کے اندر کوئی غیر مسلم گوشت بیچتا ہے؟ تو جو مالک غیر مسلم ہے جی، اس کی دکان سے مسلمان گوشت نہیں خرید سکتا، ہرگز نہیں خرید سکتا. ٹھیک ہے. اور ایک چیز میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ شاید یہ صورت تو دیکھی کبھی نہیں ہے، لیکن پاسبلٹی ہے کہ اب جو ہے وہ ایک تو ہماری گوشت کی دیسی انداز کی دکانیں ہوتی ہیں اکثر شہروں میں، دیہات میں، ایک تو وہ ہے. اب جو ہے وہ ایک مارکیٹنگ سسٹم آیا، چین سسٹم آیا. چین سسٹم اس اعتبار سے ایک بڑی فرنچائز کے طور پر جو ہے وہ اپنا ٹائٹل دیتے ہیں. مطلب گوشت کی دکان جو ہے وہ گٹکے اور بگدے ان سے نکل کے ایک خوبصورت شوروم کی شکل میں شوروم کی شکل میں آ گئی، یوں کہہ لیں. تو اب جب اس میں آئیے تو اس میں ہو سکتا ہے کہ بعض جگہ جو سیلز مین ہو یا دکان کا اسٹاف ہو وہ کوئی غیر مسلم ہو، تو اس صورت میں کوئی کیفیت تبدیل ہوگی، حکم تبدیل ہوگا. دیکھیے اگر مالک مسلمان ہے جی تو کیفیت تو فرق نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے، مسلمان ہے، مالک مسلمان ہے اگر، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اجیر خاص ہے، ٹھیک ہے. اور اگر مالک ہی غیر مسلم ہے تو پھر بہت سارے فقہی مسائل جنم لیں گے. ایسے دکان سے گوشت نہیں خریدا جا سکتا. ٹھیک ہے. ایک کال اور دیجیے. سر عطار محمد ساجد عطاری عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ سلسلہ احکام تجارت جاری و ساری ہے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ 100 روپے کا نوٹ کیا 120 روپے میں بیچ سکتے ہیں؟ 100 روپے کا نوٹ 120 روپے میں بیچنے پر سود ہوگا یا نہیں، یہ اصل ان کا مقصد ہے سوال پوچھنے کا. اگر تو ہاتھوں ہاتھ بیچنا ہے، یعنی یہاں سے دیا 100 روپیہ، وہاں سے لیا 120 روپیہ، ادھار نہیں ہوا، تو یہ جائز ہے، کوئی شرعی قباحت اس میں لازم نہیں آتی. ٹھیک ہے. اگلی کال دیجیے. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ جو اسلامی بھائی پلاٹوں کی خرید و فروخت کرتے ہیں، مطلب پراپرٹی ڈیلرنگ کا کام کرتے ہیں، ان کا دونوں پارٹیوں سے پیسہ لینا، کیا یہ کام کرنا جائز ہے؟ اگر وہ لیتے ہیں تو کس اعتبار سے لینا ان کا جائز ہے؟ دیکھیے جو ریل اسٹیٹ سیکٹر ہے اس کے اندر یہ معروف طریقہ ہے کہ دونوں پارٹیوں سے پیسے لیے جاتے ہیں. بعض اوقات پارٹی وضاحت کر دیتی ہے کہ جی ہمارے پاس تو اپنا بروکر کھڑا ہے، ہم آپ کو نہیں دیں گے. لیکن اگر یہ طے ہوتا ہے شروع میں ہی کہ جی ہم آپ کے لیے کام کر رہے ہیں، ہم آپ سے پیسے لیں گے، دوسری طرف بھی طے ہوتا ہے کہ جی ہم آپ سے بھی لیں گے، بہرحال اس کی گنجائش موجود ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے اگر وہ دونوں پارٹیوں سے پیسہ لیتے ہیں. جبکہ
दोनों से पहले से तय किया हो, ठीक ये जरूरी है। अगली कॉल दीजिए। मेरा सवाल है सर, मेरी है एक गाड़ी जो कि रेंट पे चलती है, ठीक है ना सर, तो वो मैं उधार में बिक रही है, वो मतलब है उधार नकद में बिकती है 12.5 लाख और 5 माह की उधार पे बिकती है वो 15 लाख की। क्या ये जायज है या ना जायज है, जबकि ये 30-40 हजार रुपये महीने में ले आती है हमें? पूछना क्या चाह रहे हैं आप? मेरा ठीक है, 30-40 हजार लाती हो या ना लाती हो वो एक अलग जगह अलग सूरत है, लेकिन कोई चीज नकद में सस्ती और उधार में महंगी बेचना ये जायज है। बस ये है कि गाड़ी जब बिक जाए तो आपको इनके हवाले करनी होगी। अब उसकी जो आमदनी है वो लोग खुद कमाएंगे, उसकी गाड़ी हो गई। क्योंकि जो उधार में माल खरीदता है तो वो भी इस बात का मुस्तहिक होता है कि उसको आप कब्जा दें, ताकि वो अब चीज पर जो है अपने मालिकाना तसर्रुफात बरोबर लाए, चीज को इस्तेमाल करे। और उधार खरीदने वाला आमतौर पर उसी चीज के जरिए पैसे कमा रहा होता है और उसके बाद ही वो अदायगी करेगा। तो और कोई खिलाफ शरअ शर्त नहीं होनी चाहिए, सिर्फ इतनी जो बात है कि नकद में सस्ती और उधार में महंगी, इसमें कोई कबाहत नहीं है। सब इन्होंने सवाल किया, इसमें आपने वैसे तो वजाहत फरमा दी कब्जे वाली, लेकिन इनके सवाल से एक चीज जहन में आ रही है कि बाज़ औक़ात ऐसा भी मुमकिन है कि सौदा अभी हो गया आज और 5 महीने बाद गाड़ी देंगे लेकिन पैसे ले लिए, तो इस सूरत की इजाजत होगी? देखिए, इजाजत होगी या नहीं ये तो एक अलग सवाल है। ठीक है, पहली बात ये है, क्या वाकई इनकी सूरत यही है? ठीक है, कि ये पहले पैसे लेके गाड़ी इस्तेमाल करते रहेंगे और 5 महीने बाद उसको देंगे? जी, आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, बिलखुसूस गाड़ी में। अच्छा, दूसरी बात ये, सौदा तो उधार में हो रहा है जी, उधार कैश में होता है हमारे यहाँ आमतौर पर चीज में नहीं होता। ठीक है, तो चीज अगर पैसे भी मतलब के कैश ले लिए हैं तो फिर उधारी कहाँ रहा? हाँ, ये फिर तो कैश की सोच बन जाएगी। ठीक, अगला सवाल दीजिए। अर्ज है कि मदरसा है, मदरसे के बाहर तलबा जो खड़े होते हैं चंदा वगैरह, ये लेना जायज है? ये चंदे का इस्तेमाल करना कैसा है? चंदे का इस्तेमाल करना कैसा है? सवाल क्या करना चाह रहे हैं आप? सवाल वाज़ेह अंदाज में करें, घबरा क्यों रहे हैं? हम आपका जवाब देंगे, घबराएं नहीं आप बिल्कुल भी। चंदा किसी भी नेक मकसद के लिए किया जाए तो बहरहाल चंदा मांगना जायज है। मकसद नेक होना चाहिए, मकसद ऐसा होना चाहिए कि जो नेक हो और हकाइक पर मबनी हो। अब एक शख्स ये सोचे जी मैं मदरसा बनाऊंगा, मैं 1950 में बनाऊंगा या 2050 में बनाऊंगा जी, ठीक है, अब इसे चिंता करना शुरू कर दे वो, उसके पास कोई प्लानिंग ही ना हो, ठीक है, कोई कुछ भी ना हो और करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट हो और पैसे आ रहे हो 2-4 रुपए, तो देखा जाता है कि सूरत हाल क्या है, ठीक, उसके बाद प्रोजेक्ट क्या है। अगर कोई पहले से प्रोजेक्ट चल रहा है, कोई मदरसा चल रहा है, उसके जोड़ी एक्सपेंस हैं, कोई उसके लिए चंदा करता है या तलबा वहाँ खड़े होते हैं चंदा करने के लिए, उसमें तो कोई कबात नहीं है। ठीक, आखिरी कॉल शामिल सिलसिला करते हैं जी। मेरा सवाल ये कि मुफ्ती साहब से, जो लोग पान बीड़ी सिगरेट बेचते हैं तो क्या उनके लिए डील में ये पैसे जो लगाते हैं हज उम्रा करते हैं, ये जायज है या नहीं? ठीक है जी, देखिए डिपेंड ये करता है कि पान बीड़ी सिगरेट का इस्तेमाल कैसा है। जिसका इस्तेमाल जायज हो उसका बेचना भी जायज होता है, जिसका इस्तेमाल जायज ना हो उसका बेचना भी जायज नहीं होता। तो पान है खाना जायज है, खा मीठा पान है पत्ती वाला हो। सिगरेट जो है ये भी पीना जायज है, यानी गुनाह नहीं है। हाँ, अगर कोई नशे की सिगरेट पीता है तो वो फिर एक जाहिर बात है नशे की वजह से हुक्म और होगा। लेकिन आम तौर पर जब ये सवाल किया जाता है कि सिगरेट पीना कैसा, तो उससे मुराद आम सिगरेट होती है। नशा तो फिर उसमें ऐड करते हैं लोग, जो चर्स वगैरह ऐड करते हैं, वो तो एक अलग सूरत होती है। तो सिगरेट पीना जायज है, पान खाना जायज है, तो ये चीज़ें बेचना भी जायज है। और ना कानून हमारा इससे मना करता है, तो शरीयत बार से इसका जो नफ़ा है वो हलाल है, तय्यब है, उससे जो है वो हज उम्रा भी किया जा सकता है, कोई खराबी नहीं है। मुफ्ती साहब एक मुख्तसर सी, अगर आप 1-2 मिनट रह गए हमारे पास, वो जो हमारे पास सवाल आया था कि करेंसी चेंज करने के हवाले से, तो उस पर एक तहरीरी जो है वो आया, पैगाम आया है कि अगर सवाल आया यानी कि आपने कहा कि वो एक्सचेंज करवा सकता है क्योंकि एक ही करेंसी का अकाउंट खुला हुआ है, तो क्योंकि वहां पे बैंक में जमा कराने के लिए बहरहाल उसे एक्सचेंज कराकर ही जमा कराएगा उस अकाउंट में। तो अगर किसी ने वाजिबा रकम दी है
کسی مد کے لیے، تو وہ جب ایکسچینج کرائے گا تو فرق پڑے گا، اس کا کیا ہوگا؟ دیکھیے مسجد کے اندر مسجد کا جو چندہ ہوتا ہے عام طور پہ وہ زکوٰۃ پر مشتمل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، نافلہ چندہ ہوتا ہے اور اگر کوئی زکوٰۃ کی صورت ہے جی تو اس رقم کو فریم میں چڑھا کے تو نہیں رکھیں گے نا جی کہ بھائی $10 کا نوٹ دیا ہے، $50 کا نوٹ دیا ہے جی اور اس کو جی فریم میں چڑھا کے رکھنا ہے، آخر اس کو خرچ تو کرنا ہی ہے نا جی، شریف فقیر کے بھی اگر ملک میں دیں گے جی جب بھی شریف فقیر واپس دے گا، ٹھیک ہے، خرچ ہوگی۔ ٹھیک ہے، اصل معاملہ یہ آتا ہے کہ جو پیسے بھیجنے والا ہے یا پیسے دینے والا ہے جی وہ کیا حساب لگائے، ٹھیک ہے، اس کی زکوٰۃ کتنی ادا ہوئی، ٹھیک ہے، یہ اس کے اعتبار سے سوال ہے صحیح کہ اس کی کتنی زکوٰۃ ادا ہوئی۔ پاکستان کے اندر جی یہ کیش ہوتا ہے آج اگر $139 کا $40 کا ڈالر، جی پتہ نہیں کیا قیمت ہے اس کے قریب قریب ہی سن رہے ہیں، جو ڈیفرنس ہے تو وہ شمال کرے گا، ڈالر کم ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے، مثال کے طور پر اللہ کرے ایسا زمانہ ہے کہ ہم $1 دیں اور ہمیں $10 مل جائے ہیں تو پھر وہ کچھ اور ریٹ لگائے گا۔ صحیح، تو اصل جو جس نے ڈالر یا کوئی اور کرنسی دی ہے جی تو اس کے اعتبار سے یہ ہے کہ اس کے کتنے پیسے زکوٰۃ میں ادا ہوئے، ٹھیک، وہ ایک جدا کا سوال ہے۔ ٹھیک، ہمارے سلسلے کا وقت بھی اختتام کو پہنچا۔ دعوت اسلامی مدنی چینل کا جو فیس بک پیج ہے لائیو مدنی چینل لائیو، اس پر یہ سلسلہ جیسے ہمارا مدنی چینل پہ لائیو چل رہا ہوتا ہے ایسے اس پہ بھی لائیو چل رہا ہوتا ہے، بعد میں بھی ریکارڈ کا حصہ ہوتا ہے، موجود ہوتا ہے، تو وہاں سے بھی آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ مزید دیکھنے سے یہ ہوگا کہ اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی تو انشاءاللہ سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ مزید معلومات کے لیے اور وضاحت کے لیے آپ دارالفتہ اہل سنت سے رابطہ فرما سکتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تاجر جو متقی ہو، جو سچ بولتا ہو، جو احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے، احسان